اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارع علی رحمٰن نے ارشاد فرمایا وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْإِعْرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا لكن المصنف أراد أن ينبه على فائدة اختلاف وضع الإعراب فضم إليه قوله ليدل على المعاني المعتبرة عليه۔ یہ جو شارع علیہ رحمٰن نے فرمایا نا وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَمَّ، اصل میں اس سے پہلے اعراب کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ اعراب کی تعریف کیا بیان کی گئی؟ الاعراب مختلف آخر، کہ جس کے آخر جو ہے نا کیا ہے کہ جس کے ذریعے اس کا آخر تبدیل ہو جائے، ما بھی یعنی مختلف آخر ہو کہ جس اعراب کا یعنی معرب کا آخر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے۔ تو یہاں تک جو اعراب کی تعریف تھی نا، یعنی مختلف آخر ہوں اختلاف عوامل تک، یہ اعراب کی تعریف جامع معنی کے اعتبار سے مکمل ہو گئی۔ یعنی یہ جو فرمایا نا وہ بِهَذَا الْقَدْرِ تَمَّ حَدُّ الْإِعْرَابِ جَمْعًا وَمَنْعًا، تو دیکھا جائے تو یہاں پر اعراب کی تعریف تھی وہ کیا ہو گئی تھی؟ مکمل ہو گئی، جامع بھی تھی اور معنی بھی تھی۔ لیکن یہ جو عبارت لائی ہے شارع نے، یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اعراب کی جو تعریف کی تھی مختلف آخر اختلاف عوامل، یہاں تک آپ کی اعراب کی تعریف جامع بھی ہے معنی بھی ہے، یعنی مکمل ہو گئی تھی۔ تو پھر آگے جو ماتن نے عبارت لائی ہے وہ ہے لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعْنِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَيْهِ۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ مصنف علیہ رحمٰن نے یہ عبارت کیوں لائی؟ جب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو پھر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مصنف علیہ رحمٰن کو چاہیے تھا کہ اس بات کو ذکر نہ کرتے بلکہ ان کو حذف کر دیتے اور آگے چل دیتے۔ اس کا اس اعتراض کا جواب جو علامہ ہندی علیہ رحمٰن نے یہ دیا کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، اور جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ تو سوال مقدر یہ تھا کہ اعراب کو کیوں وضع کیا گیا ہے، یہ جو ہے نا اعتراض تھا۔ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعْنِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَيْهِ، یہ اس لیے عبارت لائی گئی۔ اعتراض یہ تھا کہ علامہ ہندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اعراب کو کیوں وضع کیا گیا ہے؟ اس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اعراب کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اعراب معرب پر وارد ہونے والے معانی پر دلالت کرے۔ اعراب کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ اعراب کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اعراب معرب پر وارد ہونے والے معانی پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس اعتبار کی بنا پر کہ یداللہ جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا، یہ ظرف مستقر ہوگا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ دیا جو ہے نا یہ محذوف کے مستقر ہوتا ہے۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ اس قید کے مطابق مصنف علیہ رحمٰن نے خود کافیہ میں امالیہ فرمایا ہے۔ سمجھے بات؟ یعنی اس میں امالیہ ہے۔ امالیہ کیا ہوتا ہے کہ مصنفین حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ کتاب کو لکھ دیتے ہیں تو جب اس پر نظر ثانی ڈالتے ہیں نا، تو اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو پھر اس چیز کو آچھا میں رکھ دیتے ہیں، اس کو امالیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو مصنف علیہ رحمٰن نے خود امالیہ میں کہا ہے کہ لیس ھذا من تمام الحد، کہ یہ قید اعراب کی تعریف سے خارج ہے۔ سمجھ میں بات؟ یہ تعریف کیا ہے؟ یہ جو قید کیا ہے؟ یہ اعراب کی تعریف سے خارج ہے۔ تو لہٰذا جب اعراب کی تعریف سے خارج ہے تو اعتراض بھی نہیں۔ اچھا، تو اس پر علامہ جامع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لِيَدُلَّ والا جملہ اعراب کی تعریف میں داخل ہے۔ یہ جو ہے نا یہ والا ہے، یہ جملہ ہے، یہ جو جملہ ہے نا یہ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعْنِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَيْهِ، چاہتے تو
بعد نے کہا نا، علامہ مہدی نے کہا کہ بھئی یہ اس لیے جو ہے نا کہ ایک لایا گیا ہے تاکہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہو جائے، لیکن علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو لیجد اللہ علی المعانی المعتبرۃ علیہ ہے نا، یہ اعراب کی تعریف سے خارج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، بلکہ کیا ہے، یہ اعتقاد نہیں ہے، اور یہ اختلاف آخرہ کا ظرف لغو بن رہا ہے۔ اوپر جو ہے نا، اوپر دیکھیں لیجد اللہ علی المعانی المعتبرۃ علیہ، اوپر دیکھیں یہ ہے کیا فرمایا، اختلاف آخرہ، کہ مختلف آخرہ جو یہ ہے نا، یہ اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ ظرف لغو بن رہا ہے۔ سمجھے بات؟ علامہ جامی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ ظرف لغو بن رہا ہے، ظرف مستقر نہیں بن رہا۔ اچھا، پھر رہی یہ بات، آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ وغیرہ کہ اس قید سے کس کو نکالنا مقصود ہے۔ آپ نے اعتراض کیا تھا نا کہ جب اعراب کی تعریف مختلف آخرہ بھی تک مکمل ہو گئی تھی تو پھر لیت اللہ والی قید نکالنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس کیا مقصود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف میں جو ذکر کی جانے والی تمام کی تمام قیودات جو ہے نا وہ اعتراضی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، بعض قیودات اتفاقی ہوتی ہیں جنہیں تعریف کو جامع معنی بنانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ صرف کسی فائدے کے لیے لائی جاتی، اور یہ بھی قید اتفاقی ہے۔ اس کے ذکر کرنے سے وضع اعراب کے اختلاف کے فائدے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل آگے آئے گی۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ علامہ ہندی رحمہ اللہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے جواب میں انتہائی قسم کا بود ہے۔ علامہ ہندی رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا، اس کا یہ جاتا ہے نا، انہوں نے جواب دیا تھا، تو اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جواب میں انتہائی قسم کا بود ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے تعریف سے متصل جملے کو تعریف سے آپ نے خارج کر دیا، آپ نے لیت اللہ علی المعانی المعتبرۃ علیہ کو آپ نے کیا کر دیا، خارج کر دیا، ایک بود یہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کو آپ نے ظرف مستقر بنانا، یہ بھی بعید ہے، اور وہ بود جو ہے نا کیا ہے کہ دونوں مل کر انتہائی قسم کا بود ہو گیا۔ تو رہی بات ان کی دلیل کے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس جملے کو تعریف کی جامعیت اور معنیت میں کوئی دخل نہیں ہے، سمجھے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ تعریف سے اس کو بالکل جو ہے نا کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ تعلق ہے، اس کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھو کہ علامہ جامی رحمہ اللہ کا جو جواب دیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی قسم کا بود ہے۔ پہلا بود کیا تھا کہ لیت اللہ علی المعانی المعتبرۃ علیہ کو انہوں نے نکال دیا اس سے اعراب کی تعریف سے، اور پھر آپ نے اس کو ظرف مستقر بنایا، تو یہ دوسرا بود، تو یہ کیا ہو گیا، یہ انتہائی درجے کا بود ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ بھائی علامہ ہندی رحمہ اللہ کا جو ہے نا وہ بھی مطلب یہی تھا، ان کا بھی مطلب یہی تھا کہ اس جملے کو تعریف کی جامعیت معنیت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اچھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل جو ہے نا کہ اس کا اعراب کی تعریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے، لیکن یہ کہ جامعیت معنیت میں جو ہے نا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب مانا کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں وابی حاضل قدر، یہاں تک پوری ہو گئی تھی، کافی تھی اعراب کی تعریف جامع معنی، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے ارادہ کیا یہ کہ تنبیہ ہو جائے جو ہے نا اعراب کو وضع کرنے پر، اعراب کو وضع کے اختلاف پر، یعنی تاکہ اعراب جو ہے نا وہ معرب کے مختلف معانی پر دلالت کرے، یعنی معرب کا اعراب بدلے گا تو معرب مختلف معانی پر دلالت کرے گا۔ تو گویا کہ اس معنی کا ارادہ یہ تھا، جسے کہا کہ یہ تمام حد میں سے نہیں ہے، نہ یہ کہ یہ حد سے خارج ہے۔ تو جو لام جو متعلق ہے، یہ متعلق امر خارج کے ساتھ حد سے، یعنی وہ دے اعراب کے مطابق ہے۔ المفہوم من فاعل الکلام کے بعید سمجھنے سے، تو یہ جن بول ہے تو لام اس میں جو متعلق ہے کس کے ساتھ، آخر حروف کے ساتھ، یعنی اختلاف آخر حروف کے ساتھ یعنی کہ کس کا تعلق ہے، تو لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر لیدل علی لیدل
یہاں پر آئیے لیت اللہ جو یہ ہوگا ضمیر ہے جس کا مرجع ذکر کیا الاختلاف او ما به الاختلاف. یہاں پر یہ جو ذرا یہ لیت اللہ الاختلاف ہے نا، یہاں سے شارع علیہ رحمہ نے ہوا ضمیر کا مرجع بتایا. ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا تو الاختلاف ہے یا ما به الاختلاف. ٹھیک ہے جی. اور مصنف علیہ رحمہ نے کہا تھا المعانی المعتبر علیہ، تو شارع نے بتایا کہ معانی سے مراد فاعلیت یعنی فاعلیت یا مفعولیت اور اضافت ہے. ٹھیک ہے جی. کیا فرمایا؟ اضافت ہے. اور ان پر معانی کا اطلاق اس لیے کیا جاتا ہے کہ معانی جمع ہے معنی کی، اور معنی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو. اور فاعلیت بھی مثلا جانی زید میں زید کے ساتھ قائم ہے، مفعولیت میں مثلا ضرب تو زیدن میں زید کے ساتھ قائم ہے، اور اضافت میں بھی مثلا ضرب تو زیدن میں زید کے ساتھ قائم ہے. اچھا، جو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا نا المعتبرۃ، تو شارع نے اسم فاعل نکال کر بتا دیا. شارع نے کیا کیا؟ اس میں فاعل بتا دیا، نکال کر بتا دیا کہ المعتبرۃ پڑھنا ٹھیک ہے، المعتبرہ تو جو ہے نا کیا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. تو مصنف علیہ رحمہ نے کہا علیہ ہے، تو شارع نے ہی ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ اس کا مرجع معرب ہے، اور جار مجرور مل کر جو ہے معتبرہ کے متعلق ہے. اچھا، الاختلاف او ما به، الاختلاف او ما به، ٹھیک ہے نا جی، اوپر ہے، اس پر ذرا آپ نظر کریں ذرا. علامہ رضی کے نزدیک اعراب چونکہ صرف اختلاف کا نام ہے، اور جمہور کے ہاں ما به الاختلاف کو کہتے ہیں، تو بس اس عبارت سے دونوں مطلوب کی طرف اشارہ کر دیا. یہ جو فرمایا نا، یہ دیکھیں الاختلاف اور ما به الاختلاف. یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ علامہ رضی کیا کہتے ہیں کہ اعراب چونکہ صرف اختلاف کا نام ہے اور جمہور کے ہاں ما به الاختلاف کو کہتے ہیں، تو بس اس عبارت سے دونوں مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا. معنی معتبر پر دلالت کرنے والا اختلاف ہے یا ما به الاختلاف ہے. اول چونکہ جز ہے، پہلا یعنی چونکہ جز ہے، اور جز تمام مقدم ہوتا ہے، اس لیے اسے ذکر کرنے میں مقدم ذکر کر دیا. تو دونوں جگہ اختلاف پر الف لام جو ہے نا عوض مضاف الیہ کے اصل عبارت یوں بنے گی اختلاف آخر المعرب علی تسکین مثل. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ شارع علیہ رحمہ نے یہ جو عبارت نکالی، یہ بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی، کہ بھئی اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ معتبرہ جن اعتبار سے بنائے، اور اعتبار متعدی بے نفسی ہوتا ہے، تو پھر اس کا صلے میں ادا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں اس میں تسکین ہوئی ہے، وہ اس طرح کے المعتبرۃ متضمن ہے، اور متضمن واردتن یا متولین، اور وہ واردتن یا متولین لازم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو حرف جار کے ذریعے متعدی بنانا درست ہے، یہاں پر اس کے لیے متعدد. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ بھئی تضمین فن بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو بغل میں لینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک فعل کے ضمن میں دوسرے فعل کو داخل کر کے فعل اول کے بعد فعل ثانی کے صلہ کو ذکر کر دینا. یہاں پر علیہ معتبرہ کا صلہ نہیں ہے، بلکہ معتبرہ جس فعل کو متضمن ہے نا، علیہ اس فعل کا صلہ ہے اور متعلق ہے، اور وہ فعل ورود اصطلاح ہے. سمجھے بات؟ وہ فعل کیا؟ ورود اصطلاح ہے، اور ورود اصطلاح کا صلہ علیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ متضمن و متضمن کا قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ فعل اول متضمن اپنے حال پر رہتا ہے، فعل ثانی متضمن جو ہے اسم فاعل نکال کر پہلے فعل یا شبہ فعل کی ضمیر کے ہاتھ بنا دیتے ہیں. تو عبارت کیوں ہوگی؟ کیا ہوگی؟ المعتبرۃ واردۃ یا مستولین علیہ. تو معتبر اعتبار یا تبر سو ہے، اس کا معنی ہے باری باری آنا، دست بدست کے. جس طرح کہ چند آدمی ایک چیز کو باری باری پکڑے، عربی لوگ اس کو کہتے ہیں اعتبر الشیء، تو انہوں نے شیء کو باری باری پکڑا. اس کے بعد یہ تعاونوا ہو واذا تداولوا ہو، یہاں سے در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ المعتبرۃ باب متحرک ہے اور ماقبل مفتوح ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب باب متحرک ہو اور ماقبل مفتوح ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. لیکن یہاں یہ صورت تو پائی جاتی ہے، لیکن واو کو الف سے تبدیل نہیں کیا گیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قانون کے جاری ہونے کے لیے کئی شرائط ہیں. ٹھیک ہے، جن میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ واو اس باب افتعال میں نہ ہو.
جو بمانا تفاعل کے ہو، کیونکہ یہاں جو ہے تبرہ بمانا تعاور ہے، لہذا قانون جاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِن تَدَاوَلْتَ فَإِذَا تَدَاوَلْتَ فَإِذَا تَدَاوَلْتَ معنی المقتضی للإعراب۔ در حقیقت یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اعراب کی وضع مختلف کیوں کی گئی، ایک ہی رفع کو سب کے لیے علامت کیوں نہیں بنائی گئی، یا نصب کو تمام کے لیے علامت بنا دیا جاتا، یا جو نے کیا ہے کہ جر کو بنا دیا جاتا، تین قسمیں کیوں نہیں بنائی گئی، کیوں تین قسمیں کیوں بنائی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب علامت بنتا ہے معانی معتبرہ پر، اور وہ معانی اسم پر باری باری آگے پیچھے اس طرح آتے ہیں کہ جمع نہیں ہو سکتے، آپس میں ضد ہونے کی وجہ سے ان پر جو اعراب علامت بنے گا وہ بھی اس طرح ہونا چاہیے، جیسے مضروب ہوں گے ویسے ہی جو ہے کہ دال ہوں گے۔ لہٰذا یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نیکسٹ وقت پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ وہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آمین۔